بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم علمنا مراشد امورنا وعزنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا جزا الله عنا سيدنا نبينا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله اللهم اغفر لي واغفر لي ودبر لي امري فإني لا أحسن التدبير دیکھو الحمدللہ اب ہماری جماعتوں کی واپسی ہے. اللہ کے راستے سے ہماری واپسی ہو رہی ہے اور واپسی کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے سے واپسی ہو رہی تھی تو ایک جگہ سب کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو ہم جہاد اصغر کی طرف سے جہاد اکبر کی طرف واپس جا رہے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں نکل کر تیروں اور تلواروں کا مقابلہ کرنا، اس کو فرمایا کہ چھوٹا جہاد ہے اور اپنے مقام پر آ کر کام کرنا، جو اعمال بدلائے جا رہے ہیں ان اعمال کو کرنا یہ بڑا جہاد ہے. کیونکہ اللہ کے راستے میں ایک ماحول ہوتا ہے اور ماحول کی وجہ سے سارے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر تہجد پڑھنا آسان، نوافل پڑھنا آسان، 4 گھنٹے تعلیم کرنا آسان، روزانہ گشتوں میں جانا آسان، سارے کام ماحول کی وجہ سے ہو رہے ہیں. لیکن اپنے مقام پر آنے کے بعد اپنے دنیا کے تقاضوں کے ساتھ میں اور دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اب جو اعمال بتلائے جا رہے ہیں ان اعمال کو کرنا یہ بڑا جائزہ ہے. اس کے لیے واپسی پر ہماری نیتیں صحیح ہو. واپسی پر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم عشرے کی، 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی بیرون کی جماعتوں میں سے نکل کر کہ مسجد کی جماعت میں جڑنے جا رہے ہیں. ایک جماعت میں سے نکلے اور دوسری جماعت میں جڑ رہے ہیں تو پھر حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اگر واپسی پر ہماری مسجد وار جماعت میں جڑ کر کام پورے کرنے کی اگر ہماری نیتیں ہیں تو اللہ کے راستے میں نکل کر جو اجر مل رہا ہے انشاءاللہ وہی اجر مقام کے اوپر ملے. اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں دنیا کے تقاضوں میں لگنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم واپس اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں تیاری کر کے
اور بڑے تقاضے پر ہمیں جانا ہے، ہاں اس نیت کے ساتھ میں ہماری واپسی ہو۔ ایسا نہیں کہ بھئی ایک مرتبہ وقت لگ گیا تو چھٹی ہو گئی، نہیں، بلکہ موت تک۔ اسی لیے فرمایا کہ کام کو کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ آخر سانس تک ہمیں یہ ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم واپسی پر کام میں لگنے کی نیت کریں۔ اب کیا کام کریں گے واپسی کے اندر اور کیا اعمال بتلائے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ 5 اعمال اجتماعی اور 5 اعمال انفرادی، کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اجتماعی 5 کام کیا ہے کہ روزانہ اپنی مسجد کا مشورہ ہے، دوسرے اپنے گھر کی اور مسجد کی تعلیم ہے، تیسرے روزانہ 2.5 گھنٹے کہا کہ مسجد کی آبادی کی محنت میں لگانا ہے، اور چوتھے ہفتے میں 2 گشت، 2 نماز کے بیچ کا وقت فارغ کر کے ہفتے میں 2 گشت کرنا ہے، ایک اپنی مسجد کا اور ایک دوسری مسجد کا، اور 5ویں ہفتہ طے کر کے مہینے کی 3 دن کی جماعت میں اللہ کے راستے میں نکل۔ یہ 5 اعمال اجتماعی ہیں۔ اسی کے ساتھ 5 اعمال انفرادی ہیں جو ہماری اندر کی تسمیہ کے لیے ہیں اور اندر کی صفائی کے لیے ہے۔ یہ اعمال اگر نہیں کریں گے تو محنت تو ہوتی رہے گی لیکن اندر گندگیاں پیدا ہوتی رہیں۔ اس کے لیے 5 اعمال انفرادی ہیں۔ سب سے پہلے روزانہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا، دوسرے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تسبیحات کی پابندی کرنا، 3 تسبیحات جو بتلائے جا رہے ہیں اس کا اہتمام کرنا، تیسرے روزانہ کم سے کم 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا تو اتنا وقت نکال کر قرآن کو سیکھنا ہے، اور چوتھے 4 مشہور نفل نمازیں ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے۔ ان 4 میں سے کسی ایک کو مضبوطی سے پکڑنا، باقی پڑھتے ہیں لیکن ایک کسی نماز کا اہتمام کرنا، اور 5ویں روزانہ کم سے کم 10 منٹ انفرادی دعاؤں میں لگانا، اور آہستہ آہستہ اس کا وقت بڑھانے کی کوشش کر، کم سے کم 10 منٹ انفرادی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھنا، اپنی محنت کو اللہ کے سامنے رکھنا، اپنی ذات کی نفی کرنا اور خوب اللہ سے دعائیں مانگنا، تاکہ جو ہے اس کا اہتمام کر۔ یہ 5 اعمال اجتماعی ہیں اور 5 اعمال انفرادی ہیں۔ ان کو 5 شرائط کے ساتھ اور 3 صفات کے ساتھ میں کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اعمال تو کر رہے ہیں لیکن شرائط اور صفات کا اہتمام نہیں کر رہے تو پھر وہ اثرات نہیں پڑیں گے۔ اس کے لیے 5 شرائط ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ دھیان سے سنو۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کر۔ ہر عمل کو کرتے وقت میں اپنی ذات کو سامنے رکھنا ہے، کیونکہ دعوت خود دائی کے لیے ہے۔ دعوت کس کے لیے ہے؟ دائی کے لیے ہے۔
اپنی ذات کو اگر نیت کریں گے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گیند کو دیوار پر مارنا ہے. اب جتنی زور سے دیوار پر ماریں گے اتنی زور سے ہماری طرف پلٹ کر آئے گی. اور اگر دوسروں کی نیت سے کر رہے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گیند کو دروازے پر مار رہے ہیں, دروازے میں مار رہے ہیں. اب کیا ہوگا کہ گیند جا کر پتہ نہیں کیچڑ میں جا کے گرے. تو اس کے لیے اپنی ذات کو سامنے رکھ. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت نہیں کر رہا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں چراغ. دوسروں کو تو نفع ہوگا لیکن اس سے اپنی ذات کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے جو اس کام کو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کر رہا ہے, اور یہ کام اس کے لیے بہت مشکل ہے جو یہ کام صرف دوسروں کے لیے کر رہا ہے. اگر دوسروں کے لیے کر رہا ہے تو یا تو فرمایا کہ غصہ آئے گا یا تو مایوسی آئے گی. دونوں خطرے کی بات ہے. اور غصے میں بھی آدمی کام چھوڑ دے گا اور مایوسی میں بھی آدمی کام چھوڑ دے. غصہ آئے گا کہ یہ تو لوگ مانتے ہی نہیں, کتنی محنت کر لے گا, سنتے ہی نہیں لوگ, چھوڑ دے گا. اور مایوسی آئے گی, اور مایوسی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی فرمائے کہ کفر ہے. اس کے لیے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کر ہمیشہ, تاکہ ہماری اپنی ذات سامنے ہو. چاہے ہم کتنے ہی پرانے ہو جائیں, اور چاہے ہم نے کتنی بھی قربانی دے ڈالی, اور چاہے کتنا ہی ہمیں آتا ہوگا, لیکن جب بھی فرمایا کہ دعوت کے اعمال کو کریں گے تو سب سے پہلے اپنی ذات کی نیت کریں. میری اپنی ذات سے لے کر کار کے عالم تک اور قیامت تک کی نیت کرنا ہے. لیکن شروعات اپنی ذات سے ہوگی. جیسے بہت بڑا تالاب ہے, اس تالاب کے اندر اگر ایک پتھر ڈالیں گے تو جیسے جیسے پتھر نیچے جائے گا اندر سے ایک دائرے کو چھوڑتا رہے گا. پہلا دائرہ, پھر دوسرا, پھر تیسرا, ایسے گول لہر اٹھتی رہے گی. اور ہر لہر جب اوپر آئے گی تو وہ پھیلتے 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 جتنا بڑا تالاب ہوگا جا کر کناروں سے ٹکرائے. ہر لہر کنارے سے ٹکرائے. لیکن پہلا جو دائرہ تیار ہوگا اس کا سائز کیا ہوگا؟ اس کا سائز, جس سائز کا ہم پتھر ڈالیں گے اسی سائز کا پہلا دائرہ تیار ہوگا. اسی طرح محنت کی شروعات ہماری اپنی ذات سے ہے. اگر میں بنا تو پوری دنیا بنی, اور اگر میں نہیں بنا تو دنیا کبھی نہیں بن سکتی. میں اگر نہیں سدھرا تو دنیا کبھی سدھر نہیں سکتی. اس کے لیے سب سے پہلے مجھے سدھارنا پڑے گا, سب سے پہلے, ورنہ میری بات کا اثر نہیں پڑے گا. مثال دی, فرمایا کہ جو ہے ایک پاؤڈر بیچنے والا کہا کہ بازار میں فروٹ پاؤڈر بیچ رہا, کہا کہ دانت صاف کرنے کا پاؤڈر. اب اس نے لوگوں کو جمع کیا, جمع کر کے 15-20 منٹ اس کے فضائل اس نے سنائے. اس میں یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, دانتوں کو ایسے صاف کرتا ہے, کیڑے کو ایسے مارتا ہے. 10-15 منٹ اس نے خوب لیکچر دیا, اور 15 منٹ کے بعد اس نے اپنی پڑیا نکالی اور آواز لگانا شروع کی, 5-5 روپے, 5-5 روپے, 5-5 روپے. اب ایک نے بھی نہیں لیا,
تو دو دوست کھڑے تھے، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ بھئی 15 منٹ کتنا بہترین لیکچر دیا، لیکن ایک آدمی نے بھی نہیں لیا، کیا وجہ اس کی ہے؟ تو دوسرے دوست نے کہا کہ بھئی اس کے دانت دیکھ۔ جب اس کے دانت دیکھے تو دانت بالکل کیڑے لے کالے دانت تھے، یعنی گندے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اس میں کوئی تاثیر ہوتی تو سب سے پہلے اس کے دانت صاف ہوتے، تو 15 منٹ کی اس کے لیکچر نے اس کے دانت کی وجہ سے ساری بات کو فیل کر۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کہا کہ اپنی ذات کو ہمیں بنانا پڑے، خود کو سدھرنا پڑے گا۔ میں سدھرے بغیر دنیا کبھی نہیں سدھرے۔ کہا کہ ساری دنیا میں دین زندہ ہو جائے میرے بغیر، کیسے ہوگا؟ وہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے سب سے پہلی محنت کس پر ہے؟ اپنی ذات پر ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کی نیت ہمیں کرنا پڑے۔ ہر عمل کے اندر شروعات اپنی ذات سے ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط استقامت ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ استقامت ہے، پابندی ہے۔ فرمایا کہ استقامت جو ہے یہ 1000 کرامتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کرامت کا ظہور ہونا یا آشچریہ کا ظہور ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک بے ایمان بھی اپنے نفس پر مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے اندر سے بھی آشچریہ کو ظاہر کرتا ہے۔ کئی واقعات ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جوگی ایسا تھا کہ جو ہوا میں اڑتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جوگی ایسا تھا کہ جس پر بھی نظر ڈالتا اس کی بیماری کو سلب کرا دے، اور حضرت کو مرگی کی بیماری تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ چلو اس سے علاج کریں گے، حضرت کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، میں ایک بے ایمان سے علاج نہیں کرا۔ لیکن ایک دن ایسا دورہ پڑا کہ حضرت بے ہوش ہو گئے، تو لوگوں نے اٹھا کے اس کے پاس لے کر گئے۔ اب اس نے جو توجہ ڈالی پوری بیماری اس نے سلب کرا۔ حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت نے دیکھا، کہا کہ مجھے یہاں کس نے لے کر آیا؟ لوگوں نے کہا کہ اتنا زبردست دورہ پڑا تھا کہ ہم گھبرا کر یہاں پر لے کر آئے۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھئی تجھے نے اللہ نے یہ چیز کیسے دی؟ یہ چیز جو تجھے ملی ہے وہ کیسے اتنی زبردست چیز؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں ہر کام اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ ہر کام میرا نفس کے خلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز مجھے ملی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ تیرا نفس ایمان لانے چاہتا ہے؟ کہا کہ نہیں حضرت، ایمان لانے نہیں چاہتا۔ کہا کہ ایمان لے کر آ، ورنہ تیرا اصول ٹوٹ جائے گا۔ تو اس نے تھوڑی دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو یہ ایمان والے کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے کہ جہاں جائے گا وہ ایمان کی دعوت ہے، ہر ماحول میں ایمان کی بات کرے، یہ اصل ہے۔ اصل میں آشچریہ کا ظہور ہونا یا کرامت کا ظاہر ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل کمال پابندی ہے۔ اصل کمال کیا؟ استقامت ہے۔ آدمی تھوڑا کرے لیکن پابندی کے ساتھ میں کرے، یہ سب سے بڑی کرامت۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسے رکھ لیا۔ 10 سال رہنا پڑتا تھا پہلے خانقاہوں میں، تب جا کے کہیں تربیت ہوتی۔ تو تقریباً 10 سال رہا، اور ایک دن اچانک آ کے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں۔
حضرت نے کہا کہ میں تھوڑے سے دن باقی ہیں کورس پورا ہونے کے لیے، کہا کہ کورس پورا کر کے چلے جاؤ، کہا کہ نہیں میں حضرت میں تو چلا، میں رکنے کا نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن ایک بات یہ بتاؤ کہ تم اچانک کیسے جا رہے ہو، کیا بات ہوئی اصل میں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں حضرت جو ہے آپ کا بہت نام سن کے آ رہا کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، لیکن 10 سال میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تمہاری ذات کے اندر مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی، اس کے لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن ایک بات یہ بتاؤ کہ 10 سال میں کوئی اللہ کا حکم ٹوٹا میرے زندگی کے اندر، کوئی حضور کا طریقہ چھوٹا ہے؟ کہا کہ حضرت یہ تو کبھی نہیں ہوا۔ تو کہا کہ اس سے بڑی کرامت کیا چاہیے، اس سے بڑی کرامت تجھے کیا چاہیے؟ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آدمی جو ہے پابندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ کسی عمل کے اوپر چل جائے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، کیونکہ اس کے بغیر نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہاں جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پتھر ہے، اس پر فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی لا کے پانی ڈالیں گے تو زیادہ سے زیادہ دھول نکلے گی، مٹی نکلے گی، پتھر پر کچھ اثر نہیں ہوگا، لیکن اسی پتھر کے اوپر ایک پانی کی ٹنکی ہے اور اس میں سوئی برابر سوراخ گرا ہوا ہے اور اس میں سے قطرہ قطرہ پانی پتھر کے اوپر گر رہا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پتھر کو سوراخ کر دے، پانی کیا کرے گا؟ پتھر کو سوراخ کرا دے۔ حالانکہ پانی نرم چیز ہے اور پتھر سخت چیز ہے، لیکن پانی جب پابندی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ پتھر کے اوپر برابر گر رہا ہے تو ایک دن پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ اصل ہے۔ تو یہ ہے استقامت اور یہ ہے پابندی۔ اس کے لیے دوسری شرط استقامت کے ساتھ میں کرنا، اور تیسری شرط جو ہے کام کو مکمل کرنا۔ کام کو کیا کرنا؟ پورا کر، جس کام کے لیے آنا ہے اسے پورا کر کے آنا ہے، ادھورا چھوڑ کر نہیں آنا کہ بھئی گئے جلدی جلدی گئے اور ایسا بھی کام کرے اور واپس آ گئے۔ کہا کہ نہیں، کام پورا ہونا چاہیے۔ ہاں یہ اصل ہے، ہاں مکمل کرنا ہے۔ ہاں کام کو کیسے کر، اس کی وجہ نتیجہ نہیں نکلے۔ جیسے مثال کے طور پر 100 فٹ پر پانی ہے، زمین کے اندر 100 فٹ پر پانی ہے اور ہم 99 فٹ بورنگ مارے، 1 فٹ باقی ہے، تو کیا ہوگا بولو؟ ہاں صرف مٹی نکلے گی، دھواں نکلے گا، ہاں یہی ہوگا۔ لیکن جہاں 100 فٹ چلے گئے اندر سے پانی کے فوارے نکلنا شروع ہو جائیں، کیا کپڑے دھو، نہاؤ، پیو، پلاؤ، ہاں 100 فٹ ہونے کے بعد۔ ہاں اسی طرح فرمایا کہ کام جب تک پورا نہیں ہوگا نتیجہ نہیں نکلے، کام کو مکمل کرنا ہے، اور کام کو کیا کرنا ہے؟ کام کو پورا کرنا ہے ہمیشہ۔ ہاں جتنے اعمال بتائے گئے اسے مکمل کریں، تیسری شرط۔ اور چوتھی شرط جو ہے کام کو جو ہے وقت کے تعین کے ساتھ میں کر۔ کیسے کرنا؟ ہر کام کا وقت طے ہو، ایسے نہیں دل میں آیا جب بھی کر رہے، ہاں ٹھیک ہے کوئی تقاضا ایسا آ گیا اس وقت اگر نہیں کر سکے تو بعد میں اسے کر لے، بعد میں کیا کرے؟ اسے پورا کر لے۔ ہاں لیکن اسے کرنا ہے، لیکن کوشش اس کی کریں گے کہ وقت کے تعین کے ساتھ میں کریں۔ ہاں جو کام وقت کے تعین کے ساتھ میں ہوتا ہے، ایک مرتبہ مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب آدمی کوئی کام وقت کے تعین کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں اس کے عمل کا انتظار کرتے کہ میرا بندہ ذکر کرے گا، میرا بندہ تلاوت کرے گا، میرا بندہ جو ہے 3 دن نکلے گا،
میرا بندہ تعلیم میں بیٹھے تو وقت کے تعین کے ساتھ میں کر. ہاں یہ اصل ہے. آگے پیچھے کریں گے تو وہ نتیجہ نہیں نکلے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے پابندی سے 3 دن لگا رہا. ہاں پہلے ہفتے میں پابندی کے ساتھ میں 3 دن جاؤ. ہاں اب 2-4 مہینے گیا, ایک مرتبہ نکلنے والا تھا تو گھر میں بچہ بیمار ہوا اور گھر میں بیوی اکیلی ہے, دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے کہا کہ سب سے پہلے اس نے صدقہ نکالا, اس کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی, اس کے بعد سنت سمجھ کے ڈاکٹر کے پاس میں لے کر گیا اور ڈاکٹر کے پاس لے جا کر دوا لے کر آیا اور بیوی سے کہا کہ دیکھ میں نے صدقہ بھی دیا ہے, میں نے دعا بھی کی ہے اور سنت سمجھ کر دوا بھی لے کر آیا ہوں, لیکن اس میں شفا ڈالنے والی ذات اللہ ہے. اس کے لیے میں جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں, میں اللہ کے راستے میں نکل کر دعا کروں گا اور تو اپنے مقام پر رہتے ہوئے دعا کر تو اللہ اسے صحت دیں گے. یہ کہہ کر ذہن بنا کر چلا گیا. اب 3 دن اس کی کیا کیفیت ہوگی, گھر میں بیوی اکیلی ہے, بچہ بیمار ہے, کیسے اللہ سے مانگتا ہوگا. اب 3 دن لگا کے واپس آیا. جب واپس آیا تو دیکھا بچہ جو ہے صحن میں کھیل رہا, بچہ صحن میں کھیل رہا. اب کیا جملے نکلیں گے زبان سے, دیکھتے کہے گا کہ اللہ نے میرے بچے کو اچھا کیا. اللہ نے یقین بن جائے گا کہ اللہ نے میرے بچے کو اچھا کیا. ہاں اور اگر ہفتہ بدل دیتا اور اگلے ہفتے چلے جاتا, ہاں وقت تو لگ گیا لیکن 3 دن رہا, تیمارداری کی ماشاءاللہ اور بچے کا خیال رکھا, بچے کو اچھا ہونا ہی تھا. ہاں اور بچہ اچھا ہوا تو کیا جملے نکلیں گے, اچھا ہوا میں نہیں گیا, میں رہا کر کو بچہ اچھا. کتنا فرق ہے, دیکھو کتنا فرق ہے وقت کی جو ہے فرمائے کہ تعین کے ساتھ کرنے میں. اس کے لیے ہر عمل کو وقت کے تعین کے ساتھ میں کریں. ہاں 4تھی شرط اور 5ویں شرط جو ہے صحیح نہج سے کریں. کیسے کریں, طریقہ صحیح ہو, کام کرنے کا طریقہ کیسے ہو, طریقہ صحیح ہو. نہج کی مثال ٹرین کی 2 پٹری کی طرح ہے. ہاں دیکھو ٹرین پٹری پر چلتی, کائے پر چلتی, ہاں پیسنجر ہے, سپر فاسٹ ہے, راجدھانی ہے. اگر کسی نے ٹرین کو جو ہے پٹری سے اتار دیا کہ اس کو کیوں پابند کر رہا ہے, ہاں اسکوٹر کو پابند نہیں, کار کو پابندی نہیں, بس کو پابندی نہیں. اب ٹرین کو پٹری سے اتار, اب کیا ہوگا بولو, ٹرین چلے گی چاہے سپر فاسٹ ہی کیوں نہ ہو. کہا کہ ٹرین منزل تک نہیں پہنچ سکتی. جیسے فرمایا کہ ٹرین کے لیے دونوں پٹری کا ہونا ضروری ہے, ایسے کام کے لیے نہج جو ہے فرمایا کہ ہونا شرط ہے. ہاں ہمیشہ کام نہج پر رہے گا چاہے آدمی کتنا ہی پرانا ہو جائے. جیسے مثال دی فرمایا کہ پتنگ ہے, ہاں پتنگ آسمان پر جاتی, پتنگ کہاں جاتی, آسمان پر اڑنے لگتی. ہر ایک کی نظر اس کے اوپر ہے, ہاں ہر ایک دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ کیا پتنگ ایسے شان کے ساتھ. اور پتنگ اوپر گئی, جانے کے بعد دیکھا کہ ہر ایک کی نظر میرے اوپر ہے, تو اس نے سوچا کہ اب تو میں اوپر آ گئی, اب یہ میرے گلے میں پھندے کی ضرورت نہیں, مجھے کیوں پابند کیا ہوا ہے, یہ پھندا کیوں لگا ہے میرے گلے میں, اسے کٹ کر دو, اسے نکال دو. ہاں اور پتنگ نے اگر پھندا نکال دیا اور پتنگ کٹ گئی دھاگے سے, اب کیا ہوگا بولو, ہاں پتنگ کٹے گی, پھر گرتے پڑتے پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں لگیں گی, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں کاغذ ہے, کسی کے ہاتھ میں مانجا ہے, کسی کے ہاتھ میں کانٹی ہے. کیا حالت ہوئی, ہاں اپنے کو آپ کو بہت یہ سمجھ رہے,
ہاں لیکن جہاں دھاگے سے تعلق توڑ دیا، فرمایا کہ پتنگ کی حالت جو ہے کیسی ہو گئی. ایسے فرمایا کہ ہم چاہے کتنے ہی پرانے ہو جائیں، ہاں ہم کتنے بڑے ذمہ دار ہو جائیں، لیکن ہم نہج کے پابند ہیں. ہم کیا ہے؟ ہاں طریقہ، جو طریقہ دعوت میں بتایا جا رہا ہے، دعوت کے کام میں جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، کہا کہ اسی طریقے پر ہمیں کام کو کرنا ہے. ہمیں ہمارے ذہن میں بعض مرتبہ آتا ہے کہ ایسا کریں گے، ذرا ایسا کریں گے. کہا کہ نہیں، ہاں کہا کہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. ہم کیا ہے بولو؟ لکیر کے فقیر ہیں. بس جو کہا گیا ویسے ہمیں کر. اس کے لیے کام کو نہج سے کر. کام کو کیا کرنا؟ ہاں طریقے سے کر. یہ 5 شرائط ہیں. یہ کیا ہے؟ 5 شرائط ہیں. اس کے ساتھ میں 3 صفات ہیں. 3 صفات کے ساتھ میں ان اعمال کو کرنا ہے. اس میں پہلی صفت ہے پورے یقین کے ساتھ کریں. کیا کریں گے؟ پورے یقین کے ساتھ اس کام کو، یہ 5 اعمال اجتماعی اور 5 اعمال انفرادی کو پورے یقین کے ساتھ میں کریں گے. اور یقین میں 3 باتیں ہیں. کتنی باتیں؟ ہاں یقین میں 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یقین میں یہ ہے کہ اللہ نے اس کام کے اندر ہماری جو ہے اصلاح اور ہماری تربیت اور ہماری تزکیہ تینوں اللہ نے اس کام کے اندر رکھی ہے. یہ کام ہماری اصلاح بھی کرے گا، یہ کام ہماری تربیت بھی کرے گا، یہ کام ہماری تزکیہ بھی کرے گا. اس یقین کے ساتھ بھی اس کام کو کرنا ہے. سب سے پہلے اصلاح ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ اور اصلاح کو اللہ نے اس کام کے مجاہدے کے اندر چھپا کے رکھا ہے. قائم چھپا کے رکھا ہے. اس کام کے مجاہدے کے اندر پہلے اکثر پرانے ساتھی کہتے تھے، وہ ساتھی 3 دن جاتے تھے لیکن 3 دن میں بن کے آتے تھے. 3 دن میں بن کے آتے، اور آج 4 مہینے لگا کر بھی نہیں بن رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اتنا مجاہدہ ہوتا تھا. جیسے مثال کے طور پر گئے، اب وٹی کی حالت تھی، وٹی میں گئے تو مسجد پرانی ایک دم، نہ استنجا کھانا ہے، نہ وضو کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ لائٹ ہے، کچھ نہیں، اور پورا دھول پڑے گا. ہاں پورے بکری کے جالے. اب سب سے پہلے اسے صاف کرو. مسجد کو صاف کرنے کے بعد دور سے پانی لانا پڑتا. ہاں پانی لے کر آؤ. اس کے بعد میں جو ہے اپنی چادریں بچھاؤ. چادریں بچھا کر اب مشورہ کر کے اب تعلیم شروع کیے. اتنے میں کوئی آتا تھا، بولے کون ہے؟ تبلیغ جماعت ہے، نکلو یہاں سے، نکلو، خالی کرو. ہاں چلو ادھر سے. اب وہاں سے نکلنے کا، پھر کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھنے کا، پھر کبھی چرمرے پھٹانے. وہ جنبل ملتا تھا پہلے، سفید ایسا، ہاں جنبل کہتے تھے اسے. ہاں وہ لا کے کھائے. بس کھانا پینا کوئی مسئلہ ہی نہیں پکانے کا. ہاں ایسے حالات ہوتے تھے، ایسا مجاہدہ، ایسی مخالفت کہ 3 دن میں ساتھی بند کر آتا. 3 دن میں بند کر آتا. اب وہ مجاہدہ نہیں رہا. اب وہ مجاہدہ نہیں رہا. استقبال کا دور ہے. جہاں گئے ماشاءاللہ مسجد ہے، گالیچے بچھے لے ہیں، پنکھے لگے لے ہیں، وضو خانہ، پیشاب خانہ، بیت الخلا، گیس سلنڈر سب ماشاءاللہ تیار. پہلے راکھل بھی نہیں، گیس بھی نہیں، لکڑیاں ڈھونڈ کے لانا پڑتا پکانے کا رہے گا. تو یہ حالت تھی. ایک وقت پکتا تھا، وہ بھی سیدھا سادہ کیسا بھی پکا کے کھاتے. ایسے حالات تھے. تو اللہ نے جو ہے اصلاح اس کام کے مجاہدے کے اندر چھپا کے رکھی ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہر عمل کو مجاہدے کے ساتھ میں کرو. ہر عمل کو کیا کرو؟ مجاہدے کے ساتھ میں کرو. جیسے تعلیم ہے، تعلیم میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا. روزانہ 4 گھنٹے تعلیم بڑا بھاری پڑتا ہے طبیعت کے اوپر. فرمایا کہ جو عمل طبیعت پر بھاری ہوگا وہی عمل تربیت میں بھاری ہوگا، اور وہی عمل ترازو میں بھاری ہوگا. جو عمل طبیعت پر بھاری پڑ رہا ہے، جو عمل سنت کے جتنے قریب ہوگا اس میں دل نہیں لگے، اس میں کیا نہیں ہوگا؟ ہمیشہ یاد رکھنے
جو عمل سنت کے جتنے قریب ہوگا اس میں دل نہیں لگے، اور جو عمل سنت کے جتنا زیادہ دور ہوگا اس میں آدمی کا خوب دل لگے. آدمی کیا ہوگا؟ خوب دل لگے. ہاں جیسے دیکھو آج ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ خوب جوش میں جلوس میں جا رہے ہیں، خوب نعرے بازی ہو رہی، خوب چلا رہے ہیں، خوب مزہ آ رہا ہے. تاکہ سنت کے دور ہے تو اس میں خوب جو ہے فرمایا کہ جذبات دور رہیں گے. تو اس کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اصلاح کو اللہ نے اس کام کے مجاہدے کے اندر چھپا کے رکھا ہے. دوسری تربیت ہے. دوسری کیا ہے؟ پہلے یقین میں 3 باتوں میں، دوسری بات یہ کام ہماری تربیت کرے. کیا کرے گا؟ تربیت کرے گا. اور تربیت کو اللہ نے دعوت کے اعمال میں چھپا کے رکھا ہے. یہ جتنے دعوت کے اعمال ہیں یہ ہماری تربیت کریں. تربیت امیر نہیں کرتا، تربیت کوئی بیان کرنے والا نہیں کرتا، تربیت کوئی ذمہ دار نہیں کرتا، کیونکہ مربی اللہ کی ذات ہے. مربی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تربیت اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے تربیت کو دعوت کے اعمال کے اندر چھپا کے رکھا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اعمال دعوت ہیں، یہی اعمال انبیاء ہیں، یہی اعمال تربیت ہیں، یہی اعمال ہدایت ہے، اور یہی عالم کے مسخر کرنے کا اللہ نے نسخہ دیا ہے. دعوت کے اعمال ہیں، اس میں بڑی طاقت ہے. اس میں کیا ہے؟ بڑی طاقت ان اعمال کے اندر. جو جماعتیں جا کر یا جو بھی مسجد وال جماعتیں کہا کہ اپنے آپ کو جتنا اعمال کے اندر لگاتی ہے، کہا کہ یہ عمل کا اثر پڑتا ہے. یہ عمل کا کیا ہوتا ہے؟ ہماری باتوں کا اثر نہیں پڑتا بلکہ ہمارے اعمال کا اثر پڑتا ہے. یہ اصل ہے. ایک مرتبہ میرج کی جماعت جو ہے 4 مہینے کی بھٹکل میں کام کر رہی تھی. اور ایک مسجد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، بڑی خوبصورت مسجد، ایئر کنڈیشن ماشاءاللہ. وہاں یہ جماعت تھی 4 مہینے. اور میں بھی چلا لگانے اس میں گیا تھا، میں بھی تھا اس کے اندر. تو اس کے وہاں ایک سامنے بہت پٹکل کے ایک بہت بڑے بلڈر رہتے ہیں. تو ان کا مکان وہاں تھا. تو پھر جو ہے جماعت جو ہے تھی وہاں پہ. تو تیسرے دن جو ہے کہا کہ ہمارے اسامہ کے سسرے جو ہے مولانا خلیل صاحب آئے اور کہا کہ شبیر بھائی آج بنگلور کے بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات آئے ہیں، چلو اپنے گھر پر جو ہے ان سے ملاقات کریں، دعوت کے کام کے ہیں سب ساتھی ماشاءاللہ. یہ کہہ کر مجھے لے کر گئے. تو وہاں گئے تو بھٹکل کے بڑے بڑے جو ہے پڑھے لکھے بڑے بڑے حضرات بھی جمع تھے. تو بیٹھے جا کر، بیٹھنے کے بعد میں مجھے جو جگہ ملی وہ جو بلڈر تھا اس کے بازو میں تھی. ہمارے رشتہ دار بھی لگتے ہو ماشاءاللہ. تو لیکن دعوت کے کام سے متفق نہیں تھے، دعوت کے کام سے متفق نہیں تھے. لیکن جب بیٹھے بات چیت چلی تو کہا کہ آج مجھے جماعت جو ہے بہت اچھی لگی، جماعت بہت اچھا لگا مجھے. تو میں نے پوچھا کہ کیا کون سا عمل اچھا لگا، بیان تقریر کیا اچھا لگا؟ کہا کہ نہیں، میں جو ہے رات میں سویا تھا تو آدھی رات میں مجھے بے چینی ہوئی. جب بے چینی زیادہ نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آج جو ہے کہا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، تہجد کی نماز مسجد میں پڑھے. یہ سوچ کر میں آیا. تو جیسے میں مسجد میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں مسجد نبوی کے اندر آ، کیونکہ ہمیشہ عمرہ جاتے تھے، مدینہ ہمیشہ جانے کا رواج تھا ان کا. تو آتے مجھے ایسا لگا کہ میں مدینے کی مسجد میں آ گیا، مسجد نبوی میں آ گیا. دیکھا کہ واہ واہ ماشاءاللہ کیا ماحول تھا. کہ بھی ساتھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے. اتنا سکون مجھے ملا کہ جس کی کوئی حد. تو پہلی مرتبہ انہوں نے جماعت کی تعریف. تو کیا متاثر کیا ان کو؟ دعوت کے عمل نے متاثر کیا؟ عمل نے متاثر کیا. تو اس کے لیے فرمایا کہ اعمال ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اعمال متاثر کریں گے، ہماری بھی تربیت ہوگی اور باہر کا ماحول بھی بنے. تو اس کے لیے اعمال کو جو ہے
فرمایا کہ پورے آداب کے ساتھ میں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پورے آداب کی رعایت کے ساتھ میں. اسی لیے فرمایا کہ کام اگر اصول اور آداب کے ساتھ ہوگا تو سالوں کے بعد آنے والی خیر اللہ لمحوں کے اندر لائیں گے، اور اگر اصول اور آداب کے ساتھ میں نہیں ہو رہا تو پھر اس کے خطرات ہیں. اس کے کیا ہیں؟ خطرات بھی ہیں، ڈرنے والی بات ہے. اس کے لیے کہ بھئی ان اعمال کو پورے اصول اور آداب کے ساتھ میں. تو دوسرا یقین اس کے اندر یہ ہو کہ کام ہماری تربیت بھی کرے. اور پہلے یقین میں تیسری بات کیا ہے کہ کام ہماری تزکیہ بھی کرے. یہ کام کیا کرے گا؟ تزکیہ بھی کرے گا. اور تزکیہ کے لیے جو ہے انفرادی اعمال دیے گئے. انفرادی جو اعمال ہے یہ ہمارے اندر کی تزکیہ کے لیے ہے، یعنی اندر کی صفائی کے لیے. اگر کریں گے تو صفائی ہوگی، ورنہ اکثر کیا ہے محنت تو خوب کرتے ہیں، تقاضے خوب پورا کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ دیکھیں گے تو تسبیحات تک ہماری پابندی سے نہیں ہوتی. اور یہ 3 تسبیحات جو بتلائی جا رہی ہیں، یہ تسبیحات جو ہے یہ تبتل چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ تبتل چاہتا ہے. تبتل یعنی سب سے کٹنا اور رب سے جوڑنا. تھوڑی دیر کے لیے سب سے کٹ گئے، صرف رب سے، اب کچھ نہیں، موبائل چالو نہیں، کسی سے بات نہیں، کچھ نہیں. ایک 15 منٹ کے لیے ایک سوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کر. ایک مرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ بھئی ماشاءاللہ کتنے تقاضے پورے ہوتے ہیں؟ کہا کہ الحمدللہ بہت تقاضے پورے ہو رہے ہیں. پورے تسبیحات کا کیا؟ بولے اتنے تقاضے ہیں کہ تسبیحات پوری نہیں ہوتی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ سارے دنیا میں ذکر زندہ ہو جائے میرے بغیر، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو اس کے لیے فرمایا کہ جو ہے کہا کہ ان اعمال کو پابندی کے ساتھ میں جب کریں گے تو اب اندر کی جو ہے تزکیہ ہونے لگے. کیا ہوں گی؟ اندر کی صفائی ہونے لگے. تو اس کے لیے یقین میں جو 3 باتیں ہیں اس میں یقین میں پہلی بات یہ کام ہماری اصلاح بھی کرے گا، یہ کام ہماری تربیت بھی کرے گا، اور یہ کام ہماری تزکیہ بھی کرے گا. یقین میں دوسری بات یہ ہے کہ کام کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کام چاہے کسی بھی لائن کی بیدینی ہو، اس کام کے ذریعے سے اللہ ختم کرے. یہ کام کرنے والے کے اندر اس کا یقین ہونا ضروری ہے. دوسرے کام کی ہم نفی نہیں کریں گے، لیکن اپنے کام کو پورے یقین کے ساتھ کریں. یہ کام ہمارا دوسرے کام کی نفی نہیں کرے. جیسے پانی ہے، ادھر سے پانی آیا، ادھر سے پانی آیا، آگے جا کے مل کر چلے. کیا ہوگا؟ پانی کو نہیں کاٹتا. ایسے دین کا کام دین کے کام کو کاٹے گا نہیں، بلکہ لے کر چلے. کیا کرے گا؟ لے کر چلے. تو ایسے فرمایا کہ کسی دوسرے کام کی ہمیں نفی نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ وہ ایک ہی کام ہے. ماشاءاللہ بہت سارے دین کے کام چل رہے ہیں دنیا کے اندر، بہت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ہمارے کام کرنے والے کو اپنے کام پر اتنا انشراح ہو اور اتنا یقین ہو کہ اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالی عالم کی بے دینی کو اللہ ختم کرے، چاہے کسی لائن کی بے دینی ہو. جیسے مثال کے طور پر فائر بریگیڈ والا ہے، اب کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور زبردست آگ لگی ہوئی، اور شعلے آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور فائر بریگیڈ والا آ کے پانی مار رہا ہے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پانی اثر نہیں کر رہا. تو کسی نے آ کے کہا کہ صاحب یہ پانی سے آگ نہیں بجھے، کوئی دوسری چیز استعمال کرو، کوئی دوسری شکل تیار کرو. تو فائر بریگیڈ والا کیا کہے گا؟ نہیں بھائی، اسی پانی سے آگ بجھاؤ. ایک نہیں 50 گاڑی ڈالوں گا، لیکن اسی پانی سے آگ بجھاؤ. تو اسے کتنا یقین ہے کہ سیدھا سادہ پانی یہ خطرناک آگ کو بجھا دے گا. ایسے کام کرنے والے کو اس کا یقین ہو کہ سیدھا سادہ کام ہے، لیکن اس کام کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ عالم کی بے دینی کو اللہ دور کرے. کیا کریں گے؟ عالم کی بے دینی کو دور کرے. سیدھا سادہ کام. اس کام کی مثال دیمک کی طرح ہے. اس کام کی مثال کیسی ہے؟ دیمک کی طرح ہے. دیمک کی طرح یہ کام کرتا ہے. جیسے کوئی قلعہ ہے اور قلعے کا دروازہ توڑنا ہے. اب لا کے ہاتھی لگا دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہاتھی کو لا کے لگا دیا. ہاتھی جو ہے خوب ٹکر مار رہا ہے اور خوب طاقت لگا رہا ہے اور خوب آواز آ رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ خوب کام ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ خوب کام ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہاتھی تھک کے بیٹھ جائے. کیا ہوا؟ کچھ بھی اثر نہیں ہوا دروازے پر. لیکن اسی دروازے کو دیمک لگ گئی. اب دیمک اپنا کام کر رہے. دیمک کیا ہے؟ اپنا کام کر رہے. نہ آواز ہے، نہ شور ہے، نہ ہنگامہ ہے، لیکن کام ہو رہا ہے. اور ایک دن پورے دروازے کو دیمک لگ گئی اور دھڑام کر کے دروازہ نیچے گرا. تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ اوہو دیمک لگے. ایسی یہ محنت ہے. یہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ اندر کے اندر محنت ہوتی رہے گی. انشاءاللہ ایک دن اللہ باطل کو ایسے ختم کریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے. تب لوگ کہیں گے کہ اوہو اس کام میں کتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ نے اس کام کے ذریعے سے کتنا بڑا جو ہے کام اللہ نے آسان کر دیا. اسی لیے فرمایا کہ کام کی شہرت ہزاروں میل پیچھے ہو اور کام ہزاروں میل آگے ہو. ہاں یہ کام شہرت نہیں چاہتا. اس کے لیے فرمایا کہ جو ہے یہ کام ہے. ہاں اس کے یقین ہو کہ اس کام کے ذریعے سے ہر لائن کی بے دینی اللہ ختم، چاہے کسی لائن کی بے دینی ہو. ہاں یہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں، گھر گھر کا تعلق مسجد سے جوڑنا ہے، اس کی محنت ہے. یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام بے دینی کو ختم کرے. ہاں تیسرا یقین جو ہے اس کام کے ذریعے سے اللہ امت کے تمام مسائل کو حل کرے. انفرادی، اجتماعی، چھوٹے بڑے، دنیا کے آخرت کے جتنے مسائل ہیں یہ سارے مسائل اللہ اس کام کے ذریعے سے اللہ ختم کرے. یہ کام میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جب آدمی پابندی کے ساتھ کام کرتے رہتا ہے اور محنت کرتے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو کیا کرتے ہیں؟ آہستہ آہستہ حل کرنا شروع کرتے ہیں. پھر سلوٹوں میں اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. سلوٹوں میں اس کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ فرشتوں کو اس کے کام کے لیے لگا دیتے ہیں کیونکہ جو اللہ کے کام کے لیے قربانی دے گا اللہ اس کا کام آسان کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کا وعدہ دین کی مدد کرنے پر ہے. اس کے لیے کام کو اگر ہم پابندی سے کریں گے تو اللہ ہمارے سارے مسائل، یہاں تک کہ پورے امت کے جتنے مسائل آج نظر آ رہے ہیں یہ سارے مسائل اللہ اس کام کے ذریعے سے ختم کریں. ہاں تو پہلا یقین، ہاں صفات میں 3 صفات میں پہلا یقین یہ ہو اور اس یقین میں 3 باتیں. ہاں اور یہ ساری بات اس کے اندر. تو پہلی صفت ہے. دوسری صفت جو ہے کام کو حسن اخلاق سے کریں. کیسے کریں گے؟ حسن اخلاق سے. ہاں حسن اخلاق جو ہے اس کام کے اوزار ہیں. اس کام کے کیا اوزار ہیں؟ ہاں ساتھی کتنا بھی اچھا ہوگا اور کتنی بھی قربانی دے رہا ہے لیکن اس کے اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو یہ کام نہیں ہو سکتا. ہاں کہا کہ عملہ تیار نہیں کر، اکیلا رہ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اکیلا، کوئی اس سے نہیں جڑے. ہاں لوگ کام میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ کام لوگوں کو قریب کرتا ہے. کام کیا کرتا ہے؟ لوگ کام کو دیکھ کر قریب آئیں گے اور ہماری ذات کو دیکھ کر لوگ دور چلے جائیں. اس لیے مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر قرآنوں کے جوڑ میں ایک شعر پڑھا کرتے. اکثر کیا کرتے؟ ایک شعر پڑھا کرتے کہ اوپر اوپر پھول کھلے ہیں بھیتر بھیتر آگ. اوپر اوپر پھول کھلے ہیں بھیتر بھیتر آگ. بھاگ مسافر بھاگ، بھاگ مسافر بھاگ. کہ لوگ کام کو دیکھ کر قریب آئیں گے اور ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ دور چلے جائیں. ہاں تو اس کے لیے فرمایا کہ جو ہے کاریگر کتنا بھی اچھا ہو
لیکن اس کے پاس اوزار نہیں ہے. اب کیا کر سکتے وہ؟ ایک آدمی 25 لاکھ روپے کی گاڑی شو روم سے نکالا اور گھر پہ لے کے جا رہا ہے، ساتھ میں میکینک بھی جو ہے شو روم والے نے میکینک کو بھی دے دیا کہ یہ چھوڑ کر آؤ. اب گاڑی جا رہی ہے اور گاڑی اچانک رک گئی، راستے میں کوئی فالٹ آ گیا. اب مستری نے میکینک نے جو ہے ٹول باکس کھولا تو اندر ایک بھی پانا نہیں، اوزار ہی نہیں گاڑی کے اندر. اب بولو کیا کر سکتے؟ بہترین میکینک ہے، اب بہترین کاریگر ہے، لیکن اوزار نہیں. اب کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایسے اس کام کے اوزار جو ہے وہ حسن اخلاق ہے. اس کام کے اوزار کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق میں نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے، حلم ہے، بردباری ہے، تواضع ہے. چھوٹا بن کے کرنا ہے. کام بڑا ہے لیکن بڑا بن کے کرنے کا نہیں. ہاں جیسے بکریاں چرانا ہے تو اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرائی جاتی. بکریاں چرانے کے لیے بکریوں کے ساتھ میں چلنا پڑے گا. تو ایسے کام بڑا ہے لیکن بڑا بن کے کرنے کا نہیں، کام چھوٹا بن کے کر. اللہ کے نبی نے بندہ بن کے کام کیا. کیا کیا؟ بندہ بن کے کام کیا ہے، چھوٹا بن کے. خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے کہ اے نبی جی آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم نے آپ کو نرم بنایا ہے. اگر ہم آپ کو سخت بنا دیتے تو ایک بھی عملہ آپ کے ساتھ نظر نہیں آتا. تو کام جو ہے نرمی سے چلے. کیسے چلے گا وہ؟ ہاں اس کے لیے حسن اخلاق دوسری شرط ہے اس کام کے لیے. اور تیسری شرط اخلاص. تیسری شرط کیا؟ اخلاص ہے. اس کام کو اخلاص کے ساتھ میں کرنا ہے. اور اخلاص میں دو باتیں ہیں. اخلاص میں کیا ہے؟ دو باتیں ہیں. ایک فرمایا کہ استخلاص ہے اور ایک اخلاص. ہاں ایک کیا ہے؟ استخلاص. اور استخلاص یعنی کیا؟ استخلاص یعنی فرمایا کہ جو ہے اس کام کو ایسے کرنا کہ کوئی کرے یا نہ کرے مجھے کرنا. ہاں ورنہ انہیں آیا تو میں آؤں گا، فلانا نکلا تو میں نکلوں گا، فلانا کرا تو میں کروں گا. کہا کہ نہیں. ہاں کہا کہ کوئی کرے یا نہ کرے. ہاں ایک جماعت علماء کی جلال آباد گئی تھی. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اس وقت میں. ان کی ملاقات کے لیے گئی، دعا کے لیے جا کے ملاقات کی، دعا کی درخواست کی اور کہا کہ حضرت کوئی نصیحت دی، کوئی نصیحت کیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ کام استخلاص سے کرو. کام کیسے کرو؟ استخلاص سے کرو. اور پھر فرمایا کہ استخلاص کے معنی یہ ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے کہا کہ مجھے کام کرنا ہے. یہ استخلاص ہے. ہاں ہر حال میں کرنا ہے، استخلاص ہے. ہاں یہ اصل میں اسی لیے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا اور حضرت جو ہے کہا کہ بہت بیمار تھے اور آرام کر رہے تھے اور ایک میواتی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت اچانک اٹھ کے بیٹھے اور کہا کہ بھائی اب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، اب اس کام کا کیا ہوگا؟ اتنی قربانی کے بعد یہ کام شروع کیا تھا، اب اس کام کا کیا ہوگا؟ تو اس میواتی نے جھٹ سے کہا کہ حضرت کوئی کرے یا نہ کرے میں کرنے تیار. کیا کہا اس نے؟ کوئی کرے یا نہ کرے میں کرنے کے لیے تیار. جیسے حضرت نے سنا اور اطمینان سے لیٹ گئے اور فرمایا کہ ہاں اب یہ کام دنیا میں چلے گا. اگر ایک آدمی بھی دنیا میں ایسا ہو جائے کہ کوئی کرے یا نہ کرے مجھے کرنا ہے، اللہ اس سے کام لے. پھر مثال دی، فرمایا کہ ایک ماچس کی تیلی یعنی ایک ماچس کی کاڑی پورے دنیا میں آگ لگانے کے لیے کافی ہے. ایسے ایک ساتھی کی بے چینی پورے دنیا کو بے چین کرنے کے لیے کافی ہے. ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہوئے، اللہ نے لاکھوں کو بے چین بنا. ایک دیوانہ بنا، اللہ نے لاکھوں کو دیوانہ بنا دیا. آج دیکھو لاکھوں لوگ اپنے کندھے پر بستر لے کر دیوانی کی طرح پھر رہے ہیں. عورتیں بھی پھر رہے ہیں، مرد بھی پھر رہے ہیں، غریب بھی، امیر بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، عالم بھی، جاہل بھی، سب پھر رہے ماشاءاللہ دیوانے کی طرح. ایک دیوانہ بنا تو اللہ نے لاکھوں کو دیوانہ بنا دیا.
ہمارے بستی میں ایک دیوانہ بن جائے اور ایک بے چین بن جائے کہ اللہ کام نہیں چلائیں گے، ضرور چلائیں گے. ہاں تو اس کے لیے فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ کام استخلاص سے کریں، کسی کو دیکھ کر کام نہیں کریں، کام کسی شخصیت کو دیکھ کر نہیں کریں. شخصیت کو دیکھ کر اگر کام کریں گے تو ایک دن کام کو چھوڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ کیونکہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ہے. خود اللہ فرما رہا ہے کہ کلکم خطاء، کہ سارے تم خطا کار ہو، تو کوئی چھوٹ ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے کسی کو دیکھ کر کام نہیں کریں گے بلکہ اللہ کو دیکھ کر کریں. کام کس کا ہے؟ کام اللہ کا ہے، اور اللہ کو دیکھ کر کام کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے. اس کے لیے فرمایا کہ استخلاص. دوسری چیز اخلاص ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے. اور اخلاص یعنی کیا؟ اخلاص یعنی کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. کس کے لیے؟ کوئی نام نمود، کوئی شہرت، کوئی جذبہ نہیں کہ لوگ مجھے آگے کرے، لوگ مجھے تعریف کرے، لوگ مجھے بزرگ کہے، لوگ مجھے فلاں کہے، لوگ مجھے ذمہ دار کہے، لوگ مجھے امیر کہے. اس کے لیے ہم کام نہیں کر رہے. کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کام کرنا ہے. اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تو ایک دن فرمایا کہ آدمی کام کو چھوڑ دے. کیا کرے گا؟ تھوڑے تھوڑے بہانے سے، کوئی ہم نہ پوچھا نہیں، کوئی آگے کرا نہیں، ہماری کوئی رائے لیتا نہیں، ہم نہ کوئی پوچھتا نہیں. ایک دن آدمی کیا کرے گا کہ کام کو چھوڑ دے. کام کو کیا کرے گا؟ کام کو چھوڑ دیں. اس کے لیے اخلاص سے کرنا. اور دیکھو اللہ اخلاص کا امتحان لیتے. یہ دو چیزیں ہیں، اس کا سخت امتحان ہوتا ہے. دو چیزوں کا، ایک ایمان کا اور اخلاص کا. ایک ایمان کا امتحان سخت ہے اور ایک اخلاص کا امتحان سخت ہے. تو اللہ اخلاص کا امتحان لیتے ہیں. تو اس وقت میں چوکنا رہنا ہے. جب اخلاص کا امتحان ہوگا اس وقت میں چوکنا رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ شیطان جو ہے کام سے جو ہے فرما کے ہٹا دے. شیطان کیا کرے؟ کام سے ہٹا دے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک تقاضا آیا. ایسا تقاضا تھا، ایسے علاقے میں جماعت بھیجنا تھا جو بنجر علاقہ. کیسا تھا؟ بنجر، یعنی پاؤں تک نہیں رکھ سکتے وہاں. جماعت پاؤں تک نہیں رکھ سکتی، ایسا علاقہ، اور وہاں جماعت بھیجنا تھا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چن چن کر جماعت بنائی. ساتھی دیکھ دیکھ کر قربانی والے. اب امیر کسے کرنا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، ہمیشہ قربانی دینے والا، ہمیشہ آگے رہنے والا، بہت قربانی پر، تقاضوں پر چلنے والا، صفات والا. اسے بلایا اور بلا کر خوب ذہن بنا اس کا، اور ذہن بنا کر تشکیل کی، اور تشکیل کر کے ذمہ دار بنایا، اور جماعت کی روانگی کی بات کر کے پورا کام سمجھا کے 4 مہینے کی جماعت کو روانہ کر. اب یہ جماعت گئی ماشاءاللہ، اور جماعت نے اس علاقے میں بہت اچھا کام کیا، بہت بہترین. 4 مہینے کی بجائے 6 مہینے لگائے انہوں نے، 2 مہینے زیادہ لگائے اور خوب کام کیا ماشاءاللہ. اب کام کر کے جماعت واپس آئی. جب واپس آئی تو نظام الدین پہنچے، مرکز میں آئے. تو مرکز میں جیسے اندر گئے تو دیکھا کہ دوپہر کا وقت تھا، 12 بجے کا تقریباً روانگی کی بات ہوئی تھی، اور جماعتوں کا مسافہ چل رہا تھا. جماعتوں کا کیا ہو رہا تھا؟ مسافہ ہو رہا تھا. اب اس نے سوچا کہ چلو اب ان میں مسافہ کریں گے. اب وہ بھی لائن میں لگ گئے. جوان جو ہے امیر، وہ بھی لائن میں کھڑا. اب جو ہے مسافہ مولانا یوسف صاحب، اب مسافہ کیسا ہوتا ہے دیکھتے ہیں مرکز میں. جلدی 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 ایسے. تو ایسے مسافہ چل رہا تھا. اب اس کا نمبر آیا تو اس نے سلام کیا، ہاتھ پکڑا اور چہرے کی طرف دیکھا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے دیکھا اور اسی پہ گزار دیا. کچھ بھی اثر نہیں چہرے پر، کم سے کم مسکرانا وہ بھی نہیں، ایسے گزار دیا اسے جیسے سب کو گزار رہے. تو اس نے سمجھا کہ شاید پہچانے نہیں، شاید گڑبڑ میں پہچانے. پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسافہ کر کے بازو میں حجرہ ہے، حجرے میں جا کے بیٹھ گئے، کام میں اپنے لگ گئے. اب یہ گیا وہاں پہ، سلام علیکم حضرت، جو ہے آپ نے پہچانا نہیں مجھے. تو حضرت نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی تمہارا تو مسافہ ہو گیا. کیا کہا؟
تمہارا تو مسافہ ہو گیا، یہ کہہ کر کام میں مشغول ہو گئے۔ بس اتنا زبردست دھکا لگا، دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ جب تقاضا آتا ہے تو ہمیں پوچھا جاتا ہے اور تقاضا پورا ہو گیا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہمیں تو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ ایسی چوٹ پڑی کہ فوراً نیت کی کہ نہیں اب واپس جائیں، کیا کریں گے، اب نہیں کام نہیں کریں، اب واپس جائیں۔ ہاں بستر اٹھایا اور سیدھا مسجد کے باہر آئے، باہر بس اسٹینڈ تھا، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے کہ بس آئیں گی، بیٹھ کے چلے جائیں گے، دوبارہ کبھی نہیں آئیں، دوبارہ کبھی کام نہیں کریں، پکی نیت کر کے اب انتظار کر رہے بس کا۔ ہاں اب بس آنے میں دیر تھی، اتنے میں دل میں بات آئی کہ تو نے 6 مہینے اخلاص کی دعوت دی کہ کام اللہ کے لیے کرو، کام اللہ کے لیے کرو، کام اللہ کے لیے کرو، پھر تیرے دل میں یہ بات کیوں آئی کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری دیں گے، شاباشی دیں گے، ہم سراہیں گے؟ یہ بات آئی کیسے؟ یہ ضرور کوئی شیطان کا ڈراؤ ہے۔ تو فوراً استغفار کیا، دل کو نیت کو صحیح کیا اور صاف کر کے پھر واپس آئے، اور واپس آ کے جیسے سیڑھیاں چڑھی تو اوپر پہلے وہاں انار کا ایک درخت تھا پرانی مسجد میں، ایسا چڑھتے اوپر تو درخت کے نیچے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ اب جیسے ہی اندر گیا، اندر جانے کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی، دیکھتے آگے بڑھے، سامان ہاتھ میں لیا اور جو ہے معانقہ کیا اور کہا کہ واہ 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 ماشاءاللہ، کب تشریف لائے، چلو چلو اپنی کارگزاری سنا، چلو اپنی کارگزاری سنا۔ تو وہ نوجوان رونے لگا اور کہا کہ حضرت میں کارگزاری تو سناؤں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا، میرے ساتھ یہ کیا ہوا یہ؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ اخلاص کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اخلاص کا امتحان لیتے ہیں۔ ذرا دل میں آنے لگا کہ مجھے سراہا جائے، مجھے آگے کیا جائے، مجھے آگے بڑھایا جائے، اس وقت اللہ امتحان لیتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا، ورنہ اس موڑ کے اوپر سینکڑوں کام کرنے والے ضائع ہو گئے، سینکڑوں کیا ہو گئے، ضائع ہو گئے، چھوڑ دیا کام کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اکثر دیکھو مشورے میں کی نہیں آتے، ہماری کوئی رائے لیتا ہی نہیں، ہمارا کوئی پوچھتا نہیں، ہمارے پر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہی نہیں، ہم نے آگے بڑھاتا نہیں۔ کیا کرتے ہیں مشورے میں آپ کو، کیا کریں گے مشورے میں آپ؟ تو شیطان جو ہے سب سے پہلے مشورے سے کاٹتا ہے، پھر کام سے کاٹ دیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، اور کام کا کوئی بھی کرتا نہیں۔ کام تو فرمایا کہ اگر ہم بیٹھ گئے تو کام ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ یہ کام میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ کام اوپر سے گزر جاتا ہے، کام کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، ہماری ذات کا نقصان ہوتا ہے کہ ہم کام سے بیٹھ گئے۔ ہم کیا ہو گئے؟ اس لیے کہتے نہیں کہ آدمی بیٹھتا نہیں بلکہ بٹھایا جاتا ہے۔ آدمی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھتا نہیں بلکہ بٹھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ کام کو اللہ کے لیے کیسے کرنا؟ ہاں تو 5 اعمال اجتماعی ہیں اور 5 اعمال انفرادی ہیں۔ واپسی کے اوپر پکی نیت کر کے کہا کہ 5 شرائط کے ساتھ اور 3 صفات کے ساتھ واپس آ کر اس کام کو کرنا ہے، اور اس کام کو کرتے کرتے کہا کہ جہاں فرمایا کہ سال پورا ہو جائے تو اللہ نے توفیق دی تو پھر 4 مہینے، ورنہ کم سے کم کہا کہ 3 دن، کہا کہ کم سے کم چلہ اللہ کے راستے میں لگا۔ ہاں یہ ترتیب اصل میں اس ترتیب کے ساتھ چلتے رہیں گے تو موت تک انشاءاللہ باقی رہیں گے، اور اللہ ہم سے کام لیتا رہے گا اور اللہ کام چلاتا رہے گا، اور کام کرتے کرتے دنیا سے جب جائیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے ذریعے سے اللہ ہزاروں کو ہدایت دیں گے، ہزاروں کی زندگیاں بنیں گی، اور کل مرنے کے بعد انشاءاللہ یہ سارے ہمارے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ یہ سارے ہمارے پیچھے آئیں گے جنت کے اندر۔ کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ اس کے لیے فرمایا کہ ہم واپسی پر اس کی نیت کریں۔ واپسی پر کیا کریں؟ اس کی نیت کریں۔ ہاں تو ان اعمال کو ہمیں کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں فرمایا کہ جیسے واپسی ہو رہی ہے تو 2-3 باتیں ذہن پہ رکھیں۔ 2-3 باتیں کیا ہیں؟ ذہن پہ رکھیں۔ ایک بات تو فرمایا
کہ جو ہے واپسی پر جو ہے اپنے دل کو صاف کر لیں. کیا کر لیں؟ اپنے دل کو صاف کر لیں. دیکھو جیسے 5 انگلیاں ہیں، ہاں ہر ایک کا سائز الگ ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہے. ہاں ایسے فرمایا کہ ساتھی ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کی طبیعت الگ، کچھ نہ کچھ انبن ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ کچھ نہ کچھ جو ہے. اس کے لیے کیا کریں کہ واپسی سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں. ہاں کہا کہ جو ہے کام کرنے والا وہ ساتھی ہے جو معاف کرنا بھی جانتا ہو اور معافی مانگنا بھی جانتا. ہاں معاف بھی کرے، معافی بھی مانگے، اپنے دل کو صاف کر لے. دلوں کا صاف رکھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت. اس کے لیے دل کو صاف کرے. اور دل صاف ہوا نہیں ہوا اس کی علامت بھی بتلائی. اس کی علامت کیا ہے کہ واپسی کے بعد اگر ہماری زبان پر ذرا بھی شکایت آئی کہ فلاں نے ایسا کرا، ہم نے ایسا کرا، تو سمجھ لینا کہ ہم نے دل کو صاف نہیں کیا. ہم نے دل کو، ہمارا دل صاف نہیں ہوا. اگر صاف ہوتا تو کبھی شکایت نہیں آتی. ہاں کیونکہ واپسی کے بعد بعض لوگوں کو کھریچنے کی عادت رہتی. کیا کرتے؟ کھریچنے کی ہوتی ہے عادت رہتی ہے. اس ٹائم کیا کیا ہوا؟ اس ٹائم پر ہر ایک کی زبان پر ایک ہی ہو، کچھ نہیں ماشاءاللہ جماعت بہت اچھی چلی، سب ساتھی مل جل کے چلتے تھے ماشاءاللہ، کچھ نہیں. تو ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھنے کا، واپسی پر دل کو صاف رکھنے کا. دوسری چیز واپسی پر جو ہے اپنے حساب کتاب کو صاف کرنے کا. کیا کرنے کا؟ جو بھی رہے گا پوری جماعت کے سامنے، اتنے پیسے جمع کیے تھے، اتنا خرچہ ہوا. اور کوئی جماعت بعض مرتبہ کوئی سامان اجتماعی لیے تو سب کو پوچھ کے اسے کرنا ہے. سب کا مال ہے، سب کو پوچھ کے کرنا. ورنہ بعض مرتبہ کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ جو ہے فرمایا کہ دل میں وہ چیز رہ گئی تو ہمیشہ وہ چیز یاد آتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جماعت ہماری اسٹوڈنٹ کی میں لے کے گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے. گلبرگہ گئے تھے ہم لوگ ماشاءاللہ، ہنمنٹا وغیرہ پیدل جماعت چلی تھی. تو ایک جوان ساتھی تھا اس میں، اسٹوڈنٹ اس زمانے میں 10ویں میں تھا شاید. پھر اس کے بعد میں جو ہے میں گریجویشن میں انجینئر بنا، ماشاءاللہ کام میں چلتے رہا. ایک دن 15-20 سال کے بعد اس نے کہا کہ شبیر بھائی میرے 1 روپے کا حساب باقی تھا کرنے لگے. میں دل میں بہت میرے آیا، لیکن آخر میں بولا کرنے تمہا 1 روپیہ میرا باقی. تو 1 روپیہ میں نے نکال کے دیا اسے. دیکھو 20 سال تک اس نے اپنے ذہن میں رکھا تھا، 1 روپے کا حساب نہیں ہوا تھا. ہاں یہ ہوتا ہے ایسا بعض مرتبہ، ہم سمجھتے کہ معمولی چیز ہے، کہا کہ معمولی نہیں ہے. ہاں واپسی پر حساب پورا کلیئر ہونا چاہیے، پورا حساب کتاب صاف کر لے. اور تیسری چیز، جس علاقے میں کام کر کے جا رہے ہیں کہا کہ جو ہے کبھی اس کی شکایت نہ کریں. علاقے کی کبھی شکایت، اس سے 2 نقصان ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ 2 نقصان ہوگا. ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ اگر اس علاقے کی ہم شکایت کر رہے ہیں تو دوسری جماعت اگر وہاں جانے والی ہے تو جماعت وہاں نہیں جائے گی کہ وہاں اتنے مچھر ہیں، وہاں مجاہدہ ہے، کوئی ساتھ دیتا ہی نہیں، تو دوسری جماعت نہیں جائے گی. ایک تو رکاوٹ ہوگی. ایک نقصان تو یہ ہوا. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہم اس علاقے میں کام کر کے آ رہے ہیں تو ہم نے وہاں بیج ڈال کے آ رہے ہیں. کیا کرنا ہے بولو؟ ہم نے بیج ڈالا ہدایت کا، اب پتہ نہیں کب اس کا پھل نکلے گا. ہاں بعض بیج جلدی نکلتا ہے، بعض دیر سے نکلتا ہے. تو کیا ہو گیا کہ وہ بیج ضائع ہو گیا. بیج کیا ہو گیا بولو؟ بیج جو ہے وہ ضائع ہو گیا. ہاں شکایت کرنے سے. اس کے لیے کبھی علاقے کی شکایت کیا ہے؟ کہا کہ شکایت نہیں کریں. ہاں اس کا خیال رکھیں. ہاں اس نیت کے ساتھ ہمیں واپسی کرنا ہے. پھر واپس جاتے وقت میں، گھر کو جاتے وقت میں کہا کہ جو نیت لے کے ہم گھر پر جائیں گے اسی کے اثرات گھر کے اوپر پڑیں. اس کے لیے گھر پر جاتے وقت میں ہمیں یہ نیت کرنا ہے کہ اللہ میرے گھر کو اللہ نمونہ بنا دے اور میرے گھر سے اللہ عالمی تقاضے پورا کرا دے. اس کے لیے فرمایا کہ گھر پر جا کے سلام کریں گے. کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. پھر اپنے فرمایا کہ محرم رشتہ داروں سے مصافحہ کریں گے، سامان رکھیں گے. اور سامان رکھنے کے بعد کہا کہ کبھی دنیا کی خیریت نہیں پوچھیں گے کہ کیسا چل رہا تھا، کیا ہو رہا تھا. کہا کہ نہیں، ہم اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر گئے تھے، اللہ ہمارے گھر کی حفاظت کر رہے تھے. اس کے لیے کبھی کہا کہ دنیا کے اعتبار سے کارگزاری نہیں لیں گے، بلکہ اپنی کارگزاری سنائیں گے کہ کیسے کام ہوا، کیسے محنت ہوئی، ماشاءاللہ کیسا دنیا میں کام چل رہا ہے.
اور پھر آخر کے اندر ہر گھر کو مسجد سے جوڑنے کی کیسے محنت ہو رہی ہے، اور اس گھر کو مسجد سے ہمارے بھی جوڑنا ہے، اس کے لیے ہمارے گھر کے اندر تعلیم والا عمل شروع ہو۔ ہاں اگر تعلیم ہو رہی ہے تو اسے اور زیادہ اہمیت دلانا ہے، نہیں ہو رہی تو مشورہ کر کے تعلیم کا وقت طے ہو جائے، اور اس تعلیم کے ذریعے سے ہمارا گھر نمونہ بن جائے، اور ہمارے گھر سے عالمی تقاضے پورے ہو، باری باری نکلنے کا مزاج بنے۔ اس لائن سے گھر والوں سے بات کرنا اور تعلیم کو مضبوط کرنا۔ اور پھر اگر گھر میں کوئی غلط چیز نظر آ رہی، بعض مرتبہ ہوتا ہے جذبے میں جوش میں جاتے ہیں اور کوئی چیز غلط نظر آئی تو پھر اس کا جو ہے فرمایا کہ فوراً لڑائی جھگڑے شروع کر دیں، یہ حرام ہے، یہ ایسا ہے، یہ ناجائز ہے، وہ ہے۔ کہا کہ اس سے کام نہیں بنے، اندھیرے کو بھگانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اجالے کو لے کر آؤ۔ کیا کرو؟ اجالے کو لے کر آؤ، اندھیرا خود بخود بھاگ جائے۔ اندھیرا کیا ہوگا؟ خود بخود بھاگ جائے۔ ایک بزرگ تھے، رات کا وقت تھا اور جا رہے تھے، اور ایک پاڑا تھا، حویلی تھی بہت بڑی، اور اس میں اندھیرا تھا اور اندر سے لڑائی جھگڑے کی آواز آ رہی۔ تو حضرت گئے، آواز لگائے، بولے بھائی جھگڑا کیسے ہو رہا ہے؟ کوئی جواب دینے تیار نہیں۔ ٹٹولتے گئے تو ایک آدمی کا ہاتھ لگا، پکڑ گئے۔ ارے بھائی یہ جھگڑا کیسے ہو رہا ہے؟ کہا کہ حضرت جھگڑا نہیں ہو رہا۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہم لوگ اندھیرے کو بھگا رہے ہیں۔ کیا کہیں؟ ہم لوگ اندھیرے کو بھگا رہے ہیں۔ اوہو اللہ کے بندو، ایسے ڈنڈے چلانے سے اندھیرا تھوڑی بھاگے گا۔ اب گئے بازار میں اور ایک بڑی موم بتی لے کر آئے اور لا کر حویلی میں باڑے میں لگا دیا۔ جیسے اجالا آیا، اندھیرا جو ہے خود بخود چلا۔ اب دیکھے کس کا سر پھٹیلا ہے، کس کا ہاتھ پھٹیلا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ہم تاکہ جو ہے جھگڑے کرنے سے، مناظرہ کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے تھوڑی کام بنتا ہے۔ کہا کہ اجالا لے کر آؤ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آئے گا تو اندھیرا خود بخود چھڑ جائے۔ اندھیرا کیا ہوگا؟ خود بخود چھڑ۔ تو حق کو لانے کی محنت کرو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امریکہ کا ایک نوجوان 4 مہینے لگا کر گیا اور پوری نیت لے کے گیا کہ گھر میں سے پوری بے دینی نکالنی۔ اب گھر میں جا کے دیکھا تو ٹی وی، وی سی آر، ناچ گانے بٹھایا اس نے۔ کہا کہ آج سے یہ چیز نہیں چلے۔ اب ان کا ذہن نہیں بنا ہوا تھا، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے۔ اب جھگڑا شروع ہوا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو اس نے حضرت کو خط لکھا، ساری کارگزاری لکھی۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ بھئی طلاق دینے کی ضرورت نہیں، بس ایک کام کرو کہ ان کا ذہن بنا کر تعلیم شروع کر دو، گھر میں تعلیم شروع کر دو بس، اور اللہ سے دعا کرو۔ اب اس نے شروع کیا، مہینہ 2 مہینے گزرے تھے۔ ایک دن ڈیوٹی پر سے جب گھر پر آیا تو دیکھا کہ ٹی وی جو ہے گھر کی ٹوٹی پڑی ہے۔ کہا کہ ارے یہ کیا ہوا اسے؟ تو بیوی نے کہا کہ میں نے توڑا۔ ارے کیوں؟ بولے ذہن بن گیا، ہاں یہ ہمارے آخرت کو برباد کر رہی۔ ارے بولے بیچ دیتے، کوئی پیسے ملتے۔ کہا کہ ہمارے گھر کو برباد کر رہے، جس کے گھر میں جائیں گے اس کے گھر کو برباد کریں گے، اس کے لیے میں نے توڑے۔ بن گیا ذہن ماشاءاللہ۔ یہ اصل میں تو یہ ہے کام کی ترتیب۔ جا کے جو ہے چلانے سے کام نہیں ہوتا، جھگڑے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کا ذہن بنانا پڑتا ہے۔ اور گھر والوں کا ذہن بنے گا گھر کی تعلیم سے۔ کیسے بنے گا؟ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے گھر والوں کا ذہن بنے گا۔ اس کے لیے گھر میں تعلیم والے عمل کو شروع کرنا ہے، واپسی پر، اور نیت کرنا ہے کہ انشاءاللہ جیسے میں اللہ کے راستے میں گیا تھا ایسے ہمارے گھر کا ایک ایک فرد اللہ کے راستے میں جانے والا بن جائے۔ اس کے انشاءاللہ اس کی نیتیں ہمیں کرنا ہے۔ تو اصل میں واپسی پر یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں پر ہوگی تو انشاءاللہ آنے کے بعد کام میں لگنا آسان ہو جائے گا، کام میں لگنا آسان ہو جائے گا، اور موت تک انشاءاللہ کام میں چلتے رہیں گے۔ ورنہ شیطان جو ہے بیچ میں سے فرما کے نکال دے۔ کیا کرے گا؟ بیچ میں سے فرما کے شیطان نکال دے۔ ہاں، ایک گلی میں سے آئے دوسرے گلی میں گھسا۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے اس کام کی مثال صراط مستقیم کی ہے، یعنی جنت کی طرف راستہ لے۔ یہ ہائی وے ہے اور ہائی وے کو گلیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہائی وے کو کیا ہے؟
ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہے گلیاں لگے سے رہتی، ادھر سے گلی آئی، ہائی وے پاس کری، ادھر گلی میں گئی، ایسے چلتے رہتے. تو ہائی وے پر سے جا رہے ہیں، تو ہائی وے پر سے جاتے جاتے شیطان کسی گلی میں گھسا دیتا ہے. ہاں اب گلی میں گھس گئے تھے، اب ماشاءاللہ چلا لگائے، 4 مہینے لگائے، وقت لگائے، اب پھر ہائی وے پر آ گئے. پھر کیا ہوئے؟ ہائی وے پر آ گئے. اب کیا کرنا ہے؟ یہاں تھوڑا ٹرن لینا ہے. کیا کرنا ہے بولو؟ تھوڑا ٹرن لینا ہے. ابھی ٹرن کیا ہے؟ یہ ٹرن 5 اعمال اجتماعی اور 5 اعمال انفرادی، یہ ٹرن ہے. اگر ہم نے ٹرن لے لیا تو پھر ہائی وے کی طرف چلے، پھر صراط مستقیم کی طرف، جنت کی طرف ہمارا چہرہ ہو گیا. اگر ہم نے ٹرن نہیں لیا تو شیطان ایک گلی سے لائے گا، ہائی وے کراس کرا کے سامنے کی گلی میں گھسا دے. او وقت تو لگیا، تھوڑی دیر ہائی وے پر رہے، تھوڑے سے اثرات باقی رہے، پھر دوسری گلی میں گھس گئے. شیطان کرا دے. اس کے لیے اعمال کو ہمیں انشاءاللہ 5 شرائط کے ساتھ اور 3 صفات کے ساتھ موت تک انشاءاللہ کرتے رہنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت